ایک آدمی بیمار ہوا، اسے پھوڑے پھنسی نکلے، وہ ڈاکٹر اور حکیم کے پاس گیا، حکیم نے اسے لگانے کے لیے ٹوب دی اور ساتھ میں ایک کڑوی دوا بھی دی۔ وہ گھر آیا اور جو آسان تھا یعنی ٹیوب لگانا وہ اس نے لگا دیا، اور اس کی وجہ سے اسے راحت بھی مل گئی۔ لیکن تھوڑے دنوں کے بعد اسے دوبارہ وہ بیماری نکلی تو ڈاکٹر کے پاس گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، ہم نے تو آپ کو دوائی دی تھی۔ کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے وہ خالی ٹیوب لگائی، آپ کی وہ کڑوی دوا نہیں پی۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ بھائی اصلی بیماری کی دوا وہی تھی جو ہم نے آپ کو دی تھی پینے کے لیے، یعنی یہ پھوڑے پھنسی تو آپ کے نکلے تھے اس خون کی خرابی کی وجہ سے، آپ کا خون خراب ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ پھنسیاں نکلی تھی۔ تو ایک ٹیمپریری بیماری تھی وہ پھنسیاں، اس کے لیے ہم نے آپ کو ایک ٹیمپریری ٹیوب دی تھی، آپ نے صرف وہی کیا تو فائدہ کیا ہوا؟ ٹیمپریری فائدہ ہوا، دوبارہ وہ بیماری لوٹ کر آ گئی۔ آپ نے اپنی جو اصلی بیماری تھی یعنی خون کی خرابی، اس کے لیے آپ نے کڑوی دوا نہیں پی تو اصلی بیماری ختم نہیں ہوئی۔ تو یہ جو ٹیمپریری بیماری ہے یعنی خون کی خرابی کی وجہ سے نکلنے والی پھنسیاں، وہ تھوڑے دن دب گئی پھر دوبارہ نکل گئی۔ تو بزرگوں اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ہماری جسم کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ دو طرح کی، ایک تو ایک اصلی بیماری ہوتی ہے جس کے ہونے کی وجہ سے دوسری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اب ضروری ہے کہ ہم اپنی ان بیماریوں کی بھی دوائی کریں اور اصل توجہ اس اصلی بیماری کی طرف دیں جس کی وجہ سے دوسری بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوئی ہیں، تاکہ دوبارہ ہمیں وہ بیماریاں نہ ہو۔ اسی طریقے سے ہمارا جو دل ہے، ہماری جو روح ہے، اس کے اندر بھی بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اصلی بیماری اور ایک اس سے نکلنے والی بیماریاں۔ جیسے ایک انسان مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے دل میں ایمان اور یقین نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت نہیں ہوتی، یہ اصلی بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے دوسری بیماریاں کیا پیدا ہوئی کہ عبادات میں شوق نہیں لگتا، معاملات اچھے نہیں ہیں، اخلاق برابر نہیں ہے، اس کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ تو یہ ساری اس دل کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اب ٹیمپریری ہم کبھی کسی سفر میں چلے جاتے ہیں یا کسی جماعت وغیرہ میں چلے گئے تو وہ اوپر والی جو بیماریاں وہ تھوڑے دنوں کے لیے دب جاتی ہے، لیکن اندر کی جو بیماری ہے اگر وہ نہیں نکلتی تو یہ باہر والی بیماریاں پھر دوبارہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جیسے ہم اپنے جسم میں اصلی بیماری کو پہلے ٹارگیٹ کرتے ہیں، اسی طرح دل کے اندر بھی اصلی بیماری کو پہلے ٹارگیٹ کرنا چاہیے، یعنی ہمیں اللہ والے کی صحبت میں یا جماعت کے راستے سے یا کسی بھی طریقے سے ہمیں سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ ہمیشہ کی جو بیماری ہے دل کی وہ نکل جائے گی، تو پھر ہمارے اندر جو عبادات اور معاملات وغیرہ کی کمزوری ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم سمجھے ذرا اس بات کو، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دل بادشاہ کی طرح ہوتا ہے اور سارے اعضاء اس کی رعایا ہے، اس کی پبلک ہے، اور راجہ جیسا ہوتا ہے اس کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہی اس کی رعایا اور پبلک کا ہوتا ہے۔ راجہ میں اگر گڑبڑ ہوتی ہے تو رعایا کے اندر بھی گڑبڑیاں ہوتی ہے، راجہ اگر صحیح راستے پر چلتا ہے تو پبلک کی صحیح راستے پر چلتی ہے، پتہ چلا دل راجہ ہے، اس کو بنانا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم اپنے جسمانی بیماریوں کی بہت فکر کرتے ہیں، ڈاکٹروں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اس کی دوائیاں ہم لیتے ہیں، اس کا بتلایا ہوا پرہیز ہم کرتے ہیں، لیکن جہاں دل اور روح کی بیماری کا معاملہ آتا ہے، باطن کی خرابی کا معاملہ آتا ہے، ہم اتنی توجہ نہیں دیتے، جبکہ بہت ضروری چیز ہے۔ تو آئیے دوستو، اس کا ہمیں علاج اور اس بیماری کو ہم کیسے دور کریں، تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ جیسے ہر چیز ملتی ہے اس کی دکان پر، ہر چیز کی اپنی ایک کان ہوتی ہے، وہیں پر وہ چیز ملا کرتی ہے۔ سونار کی دکان ملے گا، چاندی سونار کی دکان ملے گی، اور چیزیں کپڑے والوں کی وہاں ملیں گے، گاڑیوں والوں کی وہاں ملے گی، ہر چیز کی اپنی دکان ہے۔ تو اللہ کی محبت اگر ہمیں لینی ہے، اللہ کا ڈر ہمیں لینا ہے، تو وہ اللہ والوں کے دلوں میں ملے گا، وہ اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا۔
الجامع الصغیر میں ایک روایت ہے نامدار کی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ مَعْدِنٌ، ہر چیز کی ایک کان ہوتی ہے، وَمَعْدِنُ التَّقْوَى قُلُوبُ الْعَارِفِينَ، تقوی کی کان اللہ والوں کے دل ہے، ہمیں تقوی اللہ والوں کے پاس ملے گا۔ اسی طرح جیسی صحبت ویسا اثر، ہم حریص اور لالچی کے پاس بیٹھیں گے، اس سے ہم تعلق رکھیں گے، ملنا جلنا رکھیں گے، تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا اور حرص ہمارے اندر آ جائے گا۔ اور ہم دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ہم دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ ہم بزدل کے پاس بیٹھیں گے بزدلی آئے گی، ہم بہادر کے پاس بیٹھیں گے بہادری آئے گی۔ اور لکھا ہے مرقات میں کہ ایک طبیعت دوسرے طبیعت کی اچھی بری عادات کو چوری کرتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ہمیں اللہ اگر چاہیے اللہ والوں کی صحبت پکڑنی پڑے گی تو ہمیں ان کے صفات ملیں گے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ اگر جیسے ہم دنیا کے کام بناتے ہیں دنیا کے خاص لوگوں سے تعلقات بنا کر، دنیا کا کام آسان کرنا ہے تو بھی دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان سے ہم تعلقات بنائیں، ہمارے کام آسان ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے دل کے کام کو اگر آسان بنانا ہے، باطن کو اگر سنوارنا ہے تو خاص لوگ اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں ہمیں جانا ہوگا۔ تو ان کی صحبت میں جانے سے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے ہماری آخرت کے کام آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، ہم رتن پور اور علاقے رتن پور والوں کے لیے کہ ایک اللہ کے ولی ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے، بہت ذمہ داری کے ساتھ ہم یہ بات سمجھنے والے بنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہم پر ایک مہربانی کی برسات برسائی ہے، ایک اللہ نے رحمت کی ہم پر نظر ڈالی ہے۔ ورنہ مثل مشہور ہے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، مثل مشہور ہے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن طلب جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو کنواں خود پاس آ جاتا ہے۔ اللہ والے ہمارے پاس آ رہے ہیں، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، صرف ان کی ملاقات ہی بہت مفید ہے۔ لیکن یہاں تو ہمارے درمیان بیان رکھا گیا ہے، ہمارے درمیان وعظ کی مجلس رکھی گئی ہے، تو یقیناً ہم لوگ اس بات کو سمجھنے والے بنیں اور اپنے دل کی بیماری کے خاتمے کے لیے اس کو ضروری سمجھیں کہ جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دنیا میں، اسے دینی ڈاکٹروں کے پاس ہم جانے والے بنیں اور فائدے کی بات ہم سمجھ لیں۔ دنیاوی بیماریوں میں ڈاکٹر کبھی ہمیں نا امید کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو دینی ڈاکٹر ہے دینی بیماریوں کے معاملے میں ہمیں کبھی نا امید نہیں کرتے۔ وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے اب اللہ نہیں ملے گا آپ کو، اب آپ کو جنت نہیں ملے گی، یہ کبھی نہیں کہتے۔ وہ کہتے ہیں جب بھی آؤ ہمارے پاس ہم آپ کو اللہ تک پہنچا دیں گے۔ انسان کا بچہ ہمیں بننا ہے، انسان اگر بننا ہے یہی لوگ ہیں، انہی کی مجلسیں ہیں، انہی کی صحبتیں ہیں جن کے بعد جا کر ہم اپنے دل کی دنیا کو آباد کریں گے۔ تو بزرگوں، ہمارے درمیان حضرت مولانا بلال صاحب بھاگلوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لانے والے ہیں، جو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت فیوزہم العالیہ کے خلیفہ ہیں، اور ایک بہت بڑے والد بھائی شریف کے جو تبلیغ کے ذمہ دار تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے جسمانی باپ بھی بڑے ہیں، ان کے روحانی باپ بھی بڑے ہیں۔ ایسے عظیم سپوت اور ایسے عظیم فرزند ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں، ان کی فیملی اور ان کے اہلیہ کی بھی بڑی خدمات ہیں۔ کینیا کے اندر دین کا بہت بڑے پیمانے پر وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ہمارے درمیان بھیج رہا ہے، تو ہم ذرا اس بات کے لیے خوشیاں منانے والے بنیں، اللہ کی اس نعمت کا ہم شکر ادا کرنے والے بنیں، اور زیادہ سے زیادہ جلدی اپنے کاموں کو سمیٹ کر ہم مغرب کی نماز
رتن پور کی مرکز مسجد میں ہم پڑھنے والے بنیں اور اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنے کی نیت سے ہم اہل اللہ کی صحبت میں آنے والے بنیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آنے والی ہستی سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سبھی حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے اور ہمارے لیے خیر و بلائی کا ذریعہ بنائے۔